اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام بزرگان مومن کرام کی خدمت میں، بالخصوص علماء کرام، بالاخص امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارک پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہستی معروف ہستی ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام 8 یا 10 جنوری 626 عیسوی کو بمطابق 3 شعبان 4 ہجری کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی مدینہ میں، اور آپ عرب کے مشہور خاندان بنو ہاشم میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ جس کے فضائل بیان کیے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار شرافت قرار دیا۔ گویا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے علی، تمہارا ہی محب شریف خاندان کا ہے، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ شرافت سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دادا حضرت ابو طالب، جس کو مومن قریش کہا جاتا ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان، مال اور اولاد سے بڑھ کر حفاظت کی۔ آپ کی دادی محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت اسد جس کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے اپنی ماں قرار دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر میں حضرت فاطمہ بنت اسد کو اتارا اور قبر سے مخاطب ہو کر کہا، اے قبر، میری ماں کا خیال رکھنا۔ اور آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، بطول فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد جس ہستی کے سب سے زیادہ فضائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں، وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ ہے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، اور امام حسین علیہ السلام کی نانا جو ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے نانا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت آپ کے نانا ہے، جس کے لیے قرآن شریف میں ارشاد ہو رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو صرف عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، جس کی ملکت میں اسلام پلا، حضرت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جس نے اسلام کی خاطر اپنی پوری دولت قربان کر دی، یہاں تک کہ جناب سیدہ کی ملکت اتنی ہوا کرتی تھی کہ آپ کے بڑے بڑے جو عرب تھے، بڑے بڑے امیر عرب آپ کے مقروض تھے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھے گا اور اسلام لائے گا، اس کو میں قرضہ معاف کر دوں گی۔ یہ ہے جناب امام حسین علیہ السلام کی نانی محترمہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام بے حکم خدا حسین رکھا، جو کہ آل قریش میں پہلا نام ہے، بلکہ قبیلہ عرب میں سب سے پہلے رکھے جانے والا نام امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت بہت سارے معجزات ہوئے، جن میں سے مشہور جو معجزہ یہ ہے
کہ آپ کے ولادت بسعادت کے طفیل فرشتوں کو شفا ملی، جن میں سے سرفہرست فطرس کا نام آتا ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان کی اور بائیں کان میں اقامت کی، اور اس کے بعد آپ نے ایک دمبا بطور عقیقہ ذبح کیا اور اس کا گوشت مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کے خاندان کی فضیلت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ الفاظ ہی کافی ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں: اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ۔ اے میرے جد حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلند صلبوں میں رہے اور پاک رحموں میں آپ کا نور رہا۔ خود امام حسین علیہ السلام کے فضائل میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں جن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی وہ احادیث جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے مجموعی طور پر ذکر ہوئی ہیں، جس طرح مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ النوح، یہ اس طرح کی احادیث جن میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے، جن میں سے امام حسین علیہ السلام کی ہستی بھی ہے۔ اور دوسرا حصہ جو احادیث کا آتا ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے بھائی کا تذکرہ بھی ہے، جس طرح الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، یا الحسن والحسین امامان کاما او قعدا، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے صلح کر کے بیٹھ جائیں۔ اور تیسرا وہ حصہ جو فقط امام حسین علیہ السلام کے فضائل کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں صرف امام حسین کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان: حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین ہستی تھی۔ جب بھی رسول امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوران خطبہ اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتے اور آپ علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے۔ اور کبھی کبھار امام حسین علیہ السلام، ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، امام حسین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بڑھا دیا۔ یا عید کے دن امام حسن اور امام حسین جو کپڑوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو جناب سیدہ ان کو جنت سے کپڑے منگوا کے دیتی ہیں، اور جب سواری کا مطالبہ کرتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خود سواری بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اس کو آنکھوں پر مس کر رہا تھا، تو کسی صحابی نے کہا کہ اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ سعادت جو حسین کے قدموں کی مٹی میں رکھی ہوئی ہے۔ جب مدینے میں امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو کر گھومتے تھے تو صحابی سارے پیدل چلتے تھے، گویا کہ منزلت بیان کر رہے ہیں کہ حسین اور حسن کی منزلت کیا ہے۔ تو ایک صحابی نے یہ بھی کہا تھا نعم المرکب، کتنی سواری کتنی اچھی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمر کل نعم الراکب، یہ نہ کہو کہ سواری کتنی اچھی ہے بلکہ اے عمر یہ کہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی مختصر تعارف۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ اگلے موضوع کے ساتھ آئیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔